څنګه راغلی که نه چې لږ وخت راوړه فیشن که نه تو جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از دا نیوکلیئر فیشن دینا بعد بالکل چپٹر پوری کیا لکه اوس دی کې ګوره یو فیشن والا ټاپک دی که نه یو ریاکټر دی نو چې نن لیکچر وشي نو بیا دی کې به آلموسټ یو لیکچر پاتې شي که نه کوشش کوو چې یو لیکچر پاتې شي نو که هغه نن ما مازدیګر داسې ویډیو جوړه کړه تیاره بنه بنایي نو بس دا چپټر به ختم شي او که مثلا ما دې ته بله لیکچر ویډیو جوړه کړه نو بس بیا به دا چپټر ختم شي نو بل بیا ستاسو مرضي که چپټر نمبر 5 کو یا که چپټر نمبر 8 چپټر صحیح ده 5 یا 8 تو دیکھ لیں صحیح ہاں تو جو ہمارا آج کا لیکچر ہے دیٹ از دا نیوکلیئر فیشن تو اب دیکھ لیں اگین چونکہ بیسیکلی فیشن کا مطلب ہے لفظ فیشن کا مطلب ہے سپلٹنگ اور چونکہ ہمارے ساتھ یہ نیوکلیئر کا جو لفظ ہے دس از فار دا نیوکلیس تو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیوکلیئر فیشن ریئیکشن ہمارے ساتھ او ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ایک نیوکلیس یہ سپلٹ ہوتا ہے انٹو 2 لائٹر نیوکلیس میں تو ایسے ریئیکشن کو کہا جاتا ہے نیوکلیئر فیشن ریئیکشن یعنی ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ nuclear fission is a nuclear reaction in which a heavy nucleus is split into 2 nuclei is called nuclear fission reaction یعنی ہمارے ساتھ نیوکلیئر فیشن ریئیکشن یہ ہمارے ساتھ او ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک بڑا نیوکلیس ہے ہمارے ساتھ ایک ہیوی نیوکلیس ہے اور یہ چھوٹے نیوکلیائی میں سپلٹ ہوتا ہے دیٹ پروسیس از کالڈ نیوکلیئر فیشن ریئیکشن چونکہ یہ بات یاد رکھ لیں سب سے پہلے نیوکلیئر فیشن سے پہلے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہوتے گئے یعنی اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو فرمی اور اس کے جو کولابوریٹر تھے یا اس کے ساتھ جو کو ورکر تھے تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم یورینیم جس کا ایٹامک نمبر ہے whose atomic number is 92 تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو تیار کیا جا سکے جس کا ایٹامک نمبر کس سے زیادہ ہو جس کا ایٹامک نمبر O92 سے زیادہ ہو کیونکہ اس وقت لارجر ایٹامک نمبر جس کے ساتھ ہم فیملیئر تھے تو وہ یورینیم تھا جس کا ایٹامک نمبر 92 تھا تو فرمی نے اور اس کے کوورکر نے یہ کوشش کی کہ ہم اس طرح کے ایلیمنٹ کو تیار کر سکیں جن کا ایٹامک نمبر O92 سے زیادہ ہو اور یہ بات یاد رکھ لیں پریویسلی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بیٹا ڈیکے ہے بیٹا ڈیکے
تو ہم نے دو طرح سے بیٹا ڈیکے کے بارے میں پڑھا ہے. ایک ہمارے ساتھ ہے بیٹا پازیٹیو، ایک ہمارے ساتھ بیٹا پازیٹیو ہے اور ایک ہمارے ساتھ بیٹا نیگیٹو. یعنی ہم دو طرح سے بیٹا ڈیکے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ایک ہمارے ساتھ ہے بیٹا پازیٹیو اور دوسرا ہے بیٹا نیگیٹو. بیٹا نیگیٹو ڈیکے یہ او ڈیکے ہوتی ہے نیگیٹو بیٹا یہ او ڈیکے ہوتی ہے جس میں ایٹامک نمبر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس میں ایٹامک نمبر یہ انکریز ہوتا ہے. ان وچ دا ایٹامک نمبر اٹ انکریزز بائی 1. اس میں ایٹامک نمبر انکریز ہوتا ہے بائی 1. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ہمارے ساتھ نیوٹرانوں کی تعداد زیادہ ہو، when the number of neutron they are greater than the number of proton، تو پھر ہمارے ساتھ ان نیوکلیائی میں کون سا ڈیکے ہوتی ہے؟ ان نیوکلیائی میں بیٹا نیگیٹو ڈیکے ہوتی ہے. تو دیٹ از وائی اس پرپس کے لیے یہ کیا گیا کہ یورینیم کے نیوکلیس کے اوپر کس کو بمبارڈ کیا گیا؟ یورینیم کے نیوکلیس کے اوپر نیوٹران کو بمبارڈ کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے کہ یہ نیوٹران اس یورینیم کے نیوکلیس کے اندر جائے گا، اور جب نیوٹران اس کے اندر جائے گا تو یہ اور بھی رچ ہو جائے گا. اٹ ول بی مور رچ بائی دا نیوٹران. تو خیال یہ تھا کہ جب یہ نیوٹران اس کے اندر جائے گا تو اس میں کون سا ڈیکے ہوگا؟ اس میں جو ڈیکے ہوگی دیئر ول ٹیک پلیس دا بیٹا نیگیٹو. اور جب بیٹا نیگیٹو ڈیکے ہوتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بیٹا نیگیٹو ڈیکے میں ایٹامک نمبر کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑھتا ہے بائی 1. اٹ انکریز بائی 1. تو دیٹ از وائی چونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا، مین فرمی اور اس کے جو کوورکر تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے ایلیمنٹ پریپیئر ہوں گے جس کا ایٹامک نمبر کس سے زیادہ ہوگا؟ 92 سے زیادہ ہوگا. لیکن جب بعد میں اس کی کیمیکل انالیسس کی گئی اور اس کے پروڈکٹ کو دیکھا گیا تو اس کی کیمیکل انالیسس کرنے کے بعد یہ پایا گیا کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ نیوکلیائی بنتے ہیں وہ اور لارجر ایٹامک نمبر والی نیوکلیائی نہیں بنتے، بلکہ ہمارے ساتھ دو اسمالر ایٹامک نمبر والی نیوکلیائی بنتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک اور لارجر نیوکلیائی میں کنورٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ نیوکلیس چھوٹی نیوکلیائی میں سپلٹ ہو گیا ہے. تو دیٹ از وائی سچ پروسیس in which the uranium, which is a heavier nucleus, it is splitted into the two lighter یا two smaller nuclei whose atomic number is less than the uranium. تو that process is called what? تو پھر ایسے پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ this is called the fission. چونکہ اس کے فشن کا جو لفظ ہے یہ بایولوجی سے لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے وہاں پر سل میں بھی یہ پڑھا ہوگا. تو دیٹ از وائی نیوکلیئر فشن ریئیکشن یعنی جو ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ سٹارٹ میں مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو تیار کیا جا سکے جس کا ایٹامک نمبر 92 سے زیادہ ہو. لیکن جب ہمارے ساتھ یورینیم اس نیوٹران کو ایبزارو کر لیتا ہے تو یہ یورینیم تو اسمالر نیوکلیائی میں سپلٹ ہوتا ہے. تو دیٹ نیوکلیئر ریئیکشن او ریئیکشن جس میں ہمارے ساتھ ایک ہیوی نیوکلیس اسمالر نیوکلیائی میں سپلٹ ہوتا ہے، سچ کائنڈ آف دا پروسیس از کالڈ اے نیوکلیئر فشن ریئیکشن. ٹھیک ہے، اب کوشچن یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ فشن ریئیکشن ہوگا تو کیا ہمارے ساتھ یہ فشن ریئیکشن یہ ہمارے ساتھ ایکزوئرجک ریئیکشن ہے یا یہ ہمارے ساتھ انڈوئرجک ریئیکشن ہے؟ اگر جنرلی ہم اس ریئیکشن کو لکھیں گے تو جنرلی ہمارے ساتھ کوئی بھی ایک نیوکلیس ہے، دس از ایکس، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نیوٹران کو ایبزارو کرتا ہے، دس از دا نیوٹران. اور جب یہ نیوٹران کو ایبزارو کرتا ہے تو جنرل ریئیکشن ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ایک نیوکلیس ملے گا، دس از وائی. دوسرا ہمیں نیوکلیس ملتا ہے، دس از زیڈ، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ کچھ
आउट गोइंग पार्टिकल भी होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, प्लस देयर इज रिएक्शन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो अब बात ये है सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर हमारे साथ ये जो न्यूक्लियस है ये दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है। तो ये जो हमारे साथ क्यू है, क्या ये हमारे साथ पॉजिटिव होगी, ये हमारे साथ नेगेटिव होगी, नेचर ऑफ द रिएक्शन क्या है, एक्सोएर्जिक है, क्या ये हमारे साथ एंडोएर्जिक है। तो ये बात याद रख लें, जब हम इस क्यू वैल्यू को मालूम करते हैं, द क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है इसको मालूम करने के लिए हमारे साथ दो तरीके हैं, देयर आर टू अप्रोचेज। और हम क्यू वैल्यू से क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, तो क्यू वैल्यू से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि नेचर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोएर्जिक या दिस इज एंडोएर्जिक। तो इस क्यू वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे साथ एक अप्रोच है, इन वन अप्रोच इज, जो हमारे साथ पहला अप्रोच है, वन अप्रोच इज अप्रोच नंबर 1, that is the binding energy curve. One is the binding energy curve, और हमारे साथ जो दूसरा अप्रोच है, तो दूसरा अप्रोच हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा दूसरा अप्रोच है, तो हम वो दूसरा अप्रोच यूज करेंगे कि we will find out the mass of reactant, हम mass of reactant मालूम करेंगे, फिर हम किसको मालूम करेंगे, we will find out the mass of the product। और कल हमने ये कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे साथ ज्यादा है और मास ऑफ प्रोडक्ट कम है तो इट मीन द रिएक्शन इज एक्सोएर्जिक, और अगर मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे साथ ये कम है और मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो इट मीन कि हमारे साथ वो एंडोएर्जिक रिएक्शन है। और दूसरी बात ये कि वो जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व हम पढ़ चुके थे, तो उस ग्राफ में हमारे साथ वो दो रीजन मैंने शो किए थे, एक हमारे साथ वो फ्यूजन वाला रीजन था और दूसरा फिशन वाला रीजन। तो अब हम अगेन उस बाइंडिंग एनर्जी के कर्व को सबसे पहले रिविजिट करते हैं और वहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देख ले, सबसे पहले हम बोर्ड को ठीक है। यस सर। ठीक है सर। और कहिएगा ना, सफाई कम का ना। Masih basang ka man. मास स्पेक्ट्रोमीटर बांधे। तो अब देख ले, हमारे साथ एक है, वन इज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है, अगर वो वाला कर्व हम देख लें तो उस ग्राफ में एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे साथ कौन है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस मुझे सेट रहा तो मास नंबर, और एलॉन्ग वाई एक्सिस एफ, और एफ हमारे साथ क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, बाइंडिंग फ्रैक्शन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो हमारे साथ वो जो कर्व है कुछ इस तरह से वो कर्व है, इस तरह का एक कर्व है। और अगर इस कर्व में देख लें तो ये वाला जो रीजन है, तो इस वाले रीजन को, ये वाला जो रीजन है इसको ग्रीन से शो किया है, ये वाला जो दरमियान वाला रीजन है, मीन कि यहाँ पर जो हमारे साथ न्यूक्लियाई है
ان کا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان زیادہ ہے تو اٹ مین کہ اس ریجن میں ہمارے ساتھ جو نیوکلیائی لائی کرتے ہیں دے آر مور اسٹیبل. اور سملرلی اب یہاں پر دیکھ لیں, یہاں پر ہمارے ساتھ جو یورینیم کا نیوکلیائی ہے ریپرزینٹڈ بائی ایکس, اور ہمارے ساتھ پروڈکٹ کیا بنتا ہے, ایک ہمارے ساتھ ہے وائی اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے دس از زی. تو ظاہری بات ہے یورینیم کا جو ماس نمبر ہے دس از 235. تو ویسے میں رفلی یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لگ بھگ یورینیم کا نیوکلیس ہوگا. یورینیم کا نیوکلیس اگر یہ 235 ہے تو اس کا بائنڈنگ فریکشن کتنا ہوگا, یہ اس کا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان ہوگی. تو یہ ہمارے ساتھ ایکس ہے, تو یہاں سے لے کر یہاں تک دس از واٹ, دس از دا بائنڈنگ فریکشن, دس از دا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان فار دا یورینیم نیوکلیس. اور جب ہمارے ساتھ یورینیم سپلٹ ہوتا ہے دو اسمالر نیوکلیائی میں, دو نیوکلیائی میں, تو ان دونوں نیوکلیائی کا جو ماس نمبر ہے وہ یورینیم کے نیوکلیس کے ماس نمبر سے وہ کم ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک نیوکلیس سپوز یہاں پر ہے اس کا ماس نمبر, تو اگر اس کا ماس نمبر یہاں پر ہے تو آپ دیکھ لیں اور یہاں پر پلاٹ کرتے ہیں اس کا بائنڈنگ فریکشن کتنا ہوگا, اس کا بائنڈنگ فریکشن یہ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دس از دا بائنڈنگ فریکشن آف وائی. اور ہمارے ساتھ جو نیکسٹ ہے, یعنی عموماً جو ہمارے ساتھ یہ وائی اور زیڈ, یہ جو ہمارے ساتھ فریگمنٹ بنتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے, اس وائی اور زیڈ کو کہا جاتا ہے دے آر کالڈ دا فشن فریگمنٹ. دے آر کالڈ دا فشن فریگمنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ جو وائی اور زیڈ ہوں گے ان کا ماس نمبر کتنا ہوگا, یوزولی ان میں سے ایک کا ماس نمبر کچھ 90 اور 100 کے درمیان ہوگا, یوزول بات کرتے ہیں, اور جو دوسرا ہمارے ساتھ ہوگا اس کا کچھ ماس نمبر اس طرح 135 اور 150 کے لگ بھگ اس طرح ہوگا. تو دیٹ از وائی ہمارے ساتھ جو ایک ہے یہ میرے ساتھ ایکس ہے وچ از دا یورینیم, اس کا ماس نمبر 235 ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ جو پروڈکٹ بنتا ہے دس از وائی. دوسرا ہمارے ساتھ جو پروڈکٹ بنے گا, یا اس کو آپ زیڈ کہیں, تو یہ میرے ساتھ ہوگا بائنڈنگ فریکشن آف زیڈ, اور دوسرا میرے ساتھ وائی ہے اس کا ماس نمبر کچھ 90 اور 100 کے درمیان ہوگا. تو اس کا جو بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان آپ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دس از دا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان فار دا وائی. اور آپ اس گراف کو دیکھ لیں, ہمارے ساتھ بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان یہ وائی اور زیڈ کی, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان فار دا وائی اٹ از گریٹر دین دا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان فار ایکس. Similarly, binding energy per nucleon for the Z it is greater than the binding energy per nucleon for X. What does this mean? اس کا مطلب کیا ہوا؟ The day physical meaning سے show لگا موسرا the day Y والا binding energy per nucleon اور the Z والا اگر چانا bigger day it is larger than the X. تو what does it mean physically? اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے فزیکلی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی جو ہمارے ساتھ بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان ہے اس کا فزیکلی کیا مطلب ہوتا ہے. فزیکلی یہ بات یاد رکھ لے, اگر میرے ساتھ لیٹ سپوز ویسے میں کہہ رہا ہوں ایف ہمارے ساتھ برابر ہے دس از 8.5 میگا الیکٹران, اور ایک ہمارے ساتھ ایف ہے دس از F1 and this is F2, this is let's suppose 7.6 میگا الیکٹران. تو اس کا فزیکلی کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا فزیکل مطلب یہ ہے, فزیکل مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہاں گورے دا F1 چې دا 8.5 میگا الیکټران وولټ دی. نو ګورې د دې مطلب دا وي چې موږ سره یو نیوکلیس دی, نیوکلیس, او په هغې نیوکلیس کې نیوکلیان دي, مطلب په هغې کې پروټان دي, په هغې کې نیوټران دي,
نو د دې 8.5 میگا الکترون وولټ مطلب دا دی چې کله د نیوکلیس نه موږ یو نیوکلیان بهر ته وباسو، څوک بهر ته وباسو؟ یو نیوکلیان. چې د یو نیوکلیس نه یو نیوکلیان بهر ته وباسو نو دلته د یو نیوکلیان د لپاره څونه انرژي پکار ده؟ 8.5 میگا الکترون وولټ. او د دې مطلب دا دی چې که د دې نیوکلیس نه یو نیوکلیان موږ بهر ته وباسو نو څونه انرژي له پکار ده؟ 7.6 میگا الکترون وولټ. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې د کوم نیوکلیس کې د نیوکلیان ویستلو لپاره 8.5 میگا الکترون وولټ انرژي پکار ده، نو د دې خبرې مطلب څه دی چې هغه نیوکلیس موږ سره مور سټیبل دی یا لیس سټیبل دی؟ د مطلب دا دی چې هغه موږ سره مور سټیبل دی. نو دلته تاسو وګورئ د دې واي او د دې زد والا بایندینګ انرژي پر نیوکلیان هغه خو زیاته ده. د دې مطلب دا دی چې د دې واي او د دې زد کې کومه مثلا یو نیوکلیان بهر ته وباسو نو دا غیله زیات انرژي پکار ده، او د دې اف والا بایندینګ انرژي د دې ایکس والا بایندینګ انرژي پر نیوکلیان وګورئ هغه کمه ده. او که تاسو وګورئ دا پر ریاکټنټ سایډ باندې دی او دا دواړه په پروډکټ سایډ باندې، نو د دې مطلب دا شو چې د دې ریاکټنټ نه موږ ته چې کوم پروډکټ میلاویږي هغه یو سټیبل پروډکټ دی. چې کله ریاکټنټ نه موږ سره یو سټیبل پروډکټ حاصلیږي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې همیشه لپاره when unstable substance that goes toward the stability, so it is always accompanied by the release of energy. So it means there must be some release of the energy, because when unstable becomes stable there will be the releasing of the energy. تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں اس بائنڈنگ انرجی کرو کو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ what is the nature of nuclear fission reaction. جو ہمارے ساتھ فشن ریئیکشن ہے تو نیوکلیئر فشن ریئیکشن کا جو نیچر ہے کیا یہ ہمارے ساتھ ایکزو ارجک ہے، ہمارے ساتھ اینڈو ارجک ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ ایکزو ارجک ہے. اور اگر یہ ہمارے ساتھ ایکزو ارجک ریئیکشن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیو کی جو وی لیف ہے وہ پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹیو ہوگی، تو ہمارے ساتھ اٹ ول بی پازیٹیو. تو ہینس میں اس طرح کہہ سکتا ہوں آئی کین رائٹ دیٹ ان nuclear fission reaction, in a nuclear fission reaction جو ہمارے ساتھ نیوکلیئر فشن ریئیکشن ہے، the if of product is greater than if of reactant، تو hence اس کا مطلب یہ ہوا hence it means that the product is more stable is compared to reactant. اور جب ہمارے ساتھ پروڈکٹ مور اسٹیبل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریئیکٹنٹ، تو اٹ مین کہ ہمارے ساتھ پھر وہاں پر کیو ویلیو کیا ہوگی؟ اٹ ول بی پازیٹیو. اینڈ ہینس آئی کین رائٹ ہینس the nuclear fission reaction is what this is exoergic reaction. ہمارے ساتھ کہ کس طرح کا ریئیکشن ہے، this is which type of the reaction, this is the exoergic reaction. تو ایک ہم نے یہ ہمارے ساتھ ایکزوئرجک ریئیکشن ہے، ہم نے کس اپروچ کو یوز کیا؟ بائنڈنگ انرجی کے کرو والے اپروچ کو یوز کیا. اگر آپ وہاں پر گراف میں دیکھ لیں تو ہمارے گراف میں اس ریجن کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ اس ریجن کے ساتھ لکھا ہے that is what that is the fission. اب دوسرا ہم نے ہمارے ساتھ یہ ایکزوئرجک ہے، ہمارے ساتھ یہ اینڈو ارجک ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ معلوم کر لیں ماس آف دا ریئیکٹنٹ اور ماس آف پروڈکٹ. تو اب ہم ماس آف دا ریئیکٹنٹ معلوم کرتے ہیں. لیکن صفحہ کرنا
صفحہ ہے کون کا نا ختم تو اب دیکھ لیں ہمارے ساتھ دیر از دس از دا یورینیم 235 اینڈ دس از تو اب دیکھ لیں اگر آپ اس سے پہلے اف یو ریمبر تو ہم نے کچھ ڈسکشن کیا تھا اباؤٹ دا نیوٹران ٹو پروٹان ریشو گورے دایات ساتھ دا موږ سره یو heavy nucleus دی. This is what? This is a heavy nucleus. او دا یاد ساتئ چې heavy nucleus کې تاسو نیوټران ټو پروټان ریشو معلوم کړئ. What is the neutron to proton ratio? اگر آپ دیکھ لیں تو اس یورینیم کا جو نیوکلیس ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ کتنے پروٹان ہیں؟ تو اس کے اندر ہمارے ساتھ جو پروٹانوں کی تعداد ہے it is 92 اور اس میں آپ نیوٹران معلوم کر لیں تو 235 سے آپ 92 کو سبٹریکٹ کر لیں. 92 کو نو آسانہ طریقہ کیوں کا نا 235 نے 100 مائنس کریں تو صبح 135 اس 8 سره جمع کریں نو دې مطلب دا دی چې نیوټرانو تعداد دی 143. نو که تاسو وګورئ نو د نیوټران ټو پروټان ریشو څه برابر راځي 1.55 لګبګ دا راځي. او دا یاد ساتئ چې د هیوی نیوکلیس لپاره چې کله نیوټران ټو د پروټان ریشو دا 1.55 نه لارجر وي 1.5 نه لارجر وي او نیوټران ټو پروټان ریشو هغه 1 نه کم وي نو دیٹ ہیوی نیوکلیس will be what they will be stable or unstable وہ ہمارے ساتھ unstable ہوگا. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ for the larger nuclei to say that they are stable چې کوم غټ نیوکلیای وي ګورئ یو موږ سره دی لوور نیوکلیای مثلا هیلیم شو اکسیجن شو کاربن شو د سمالر نیوکلیای لپاره به هغه نیوکلیای زیات سټیبل وي چې د هغې نیوټران ټو پروټان ریشو هغه 1 سره کلوزر وي. اوس هیلیم دی نو په هیلیم کې نمبر آف پروټان هم 2 دی او نمبر آف نیوټران هم څه دی هغه 2 دی. نو د دې مطلب دا دی چې د هغه نیوټران او پروټان ریشو سره راځي هغه 1 راځي نو دا هیلیم چې دا مور سټیبل دی ایز کمپیر ټو اټس نایبر. یا کاربن لراشه نو د کاربن موږ سره نیوټران ټو پروټان ریشو څونه ده د هغې نیوټران دی 6 او په هغې کې پروټان دی 6 نو د هغه نیوټران ټو پروټان ریشو هغه 1 ده. تاسو نایټروجن لراشه د هغې نمبر آف پروټان دی 7 او په هغې کې نمبر آف نیوټران دی 7 او نیوټران ټو پروټان ریشو هلته موږ سره دی 1. نو جو ہمارے ساتھ اسمالر نیوکلیائی ہوتے ہیں جن کا ماس نمبر 40 سے کم ہے تو ان نیوکلیائی میں جو اسٹیبل ہوں گے ان کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کا نیوٹران ٹو پروٹان ریشو 1 کے قریب ہوگا تو وہ اسٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دیئر نائبر. ہیویئر نیوکلیائی میں اس میں بیٹا ڈیکے کے اوپر بھی ہم نے ایک چرچا کیا تھا. ہیویئر نیوکلیائی میں جو ہیویئر نیوکلیائی کا مطلب یہ ہے جس میں پروٹانوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہیویئر نیوکلیائی میں نیوٹران ٹو پروٹان ریشو 1 پر وہ اسٹیبل نہیں ہوں گے. تاسو مان لږ توجه راکړئ که نه لږه چې کله نیوکلیائی غټ نیوکلیائی وي غټ نیوکلیائی مطلب دا چې په هغې کې پروٹانوں تعداد زیاد وي تو وہ نیوکلیائی جس میں پروٹانوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان میں نیوٹران اور پروٹانوں کی تعداد برابر ہے مطلب ایک ایسا نیوکلیس ہے مطلب یہ یورینیم لے لیں اس میں نیوٹرانوں کی تعداد بھی آپ 92 لیں اور اس میں پروٹانوں کی تعداد بھی 92 لیں تو نیوٹران ٹو پروٹان ریشو کیا آئے گا 1 آئے گا لیکن یہ سٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے ساتھ پروٹانوں کی تعداد 92 ہے تو سارے پروٹانوں کے درمیان کس طرح کا فورس ہوگا ریپلسیو اور پھر نیوٹران اور پروٹان اور نیوٹران اور نیوٹران اور پروٹان کے درمیان ایک اور فورس ہوگا جس کو کہا جاتا ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس
लेकिन फिर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मैंने ये कहा था कि ये बात याद रख ले, अगर हमारे साथ न्यूक्लियस बड़ा है, लार्जर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के सेंटर पर एक प्रोटॉन है और बिल्कुल उसकी पेरिफेरी पर एक प्रोटॉन है, तो इन दोनों प्रोटॉनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स तो होगा, लेकिन फिर इनके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम होगा, क्योंकि द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो फिर वो लार्जर न्यूक्लियाई को स्टेबल कराने के लिए उसके अंदर आपने ज्यादा न्यूट्रॉन को डालने होंगे, क्योंकि जब न्यूट्रॉनों की तादाद ज्यादा होती है तो वो कूलम रिपल्सिव फोर्स को तो चेंज नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रॉनों की वजह से कूलम रिपल्सिव फोर्स पर तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, न्यूट्रॉनों की तादाद को जब आप बढ़ाते हैं तो न्यूट्रॉनों की तादाद की बढ़ाने से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की ज्यादा पेयर्स बनते हैं। मां खबर माने पेंगे। तो दैट इज व्हाई हेवियर न्यूक्लियस के लिए, हेवियर न्यूक्लियाई के लिए, जो न्यूक्लियाई हेवियर होते हैं और उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो O1 के बराबर हो, किसके बराबर हो, फिर भी वो स्टेबल नहीं होंगे। तो हेवियर न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई को स्टेबल कराने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होना चाहिए, हमारे साथ 1 किसके दरमियान होना चाहिए, 1 और 1.5 के दरमियान। अगर 1 है या 1 से कम है फिर भी वो हमारे साथ स्टेबल नहीं होंगे, और अगर हमारे साथ 1.5 से ज्यादा है तो वो भी हमारे साथ स्टेबल नहीं होंगे। तो दैट इज व्हाई अगर कोई बंदा ये पूछे कि सर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो की मदद से बताए स्टेबल है अनस्टेबल है, तो न्यूट्रॉनों की तादाद है 143, प्रोटॉनों की तादाद है 92, 1.55। इन फॉर द हेवी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी का रेंज क्या है, 1 से ज्यादा और 1.5 से कम। ये 1.5 से क्या है, ज्यादा है या कम है, ये से ज्यादा है। तो यूरेनियम 235 हमारे साथ स्टेबल है, अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। तो ये यूरेनियम जब इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है, इनमें से एक न्यूक्लियस है हमारे साथ 1 इज बेरियम, दूसरा हमारे साथ है क्रिप्टॉन, और जो हमारे साथ आउटगोइंग पार्टिकल है वो आउटगोइंग पार्टिकल हमारे साथ क्या है, दे आर 3 न्यूट्रॉन प्लस हमारे साथ दिस इज द रिएक्शन एनर्जी। अगर हम इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका मास हम मालूम करते हैं तो व्हाट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट, mass of the reactant, जो mass of reactant है तो I will write here, तो यूरेनियम 235 जिसका मास है it is equal to 235.0439 AMU, और न्यूट्रॉन का जो है दिस इज 1.0087 AMU। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है दिस इज 236.0526 AMU, और जो हमारे साथ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन। तो इन तीनों का जब हम मास ऐड करते हैं दिस इज 235.8373 AMU। तो अब आप देख लें कि हमारे साथ यहाँ पर क्या है, 236 है रिएक्टेंट का मास, और प्रोडक्ट का मास देख लें दिस इज 235। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है ना। व्हाट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हम देख रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट is greater than the mass of product। और जब हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साथ ये डिफरेंस ऑफ मास कितना होता है, जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, डेल्टा M हमारे साथ कितना आता है, दिस इज इक्वल टू 0.215 AMU, और हमारे साथ 1 AMU जो है ये उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है, तो 1 AMU की जो इक्विवेलेंट एनर्जी है दिस इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ पर डाल दें तो हमारे साथ एनर्जी कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 0.215 मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे साथ लगभग कितनी एनर्जी होगी, दिस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ यूरेनियम का जब एक न्यूक्लियस ये स्प्लिट होता है तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, वी आर गेटिंग हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द एनर्जी, दिस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप वैसे अंदाजा लगाएं
کہ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ کتنا یورینیم ہے. دیئر از 1 mole آف یورینیم اور 1 mole آف یورینیم 23592. تو اس کا ماس کتنا ہوگا؟ تو 1 mole آف یورینیم کا جو ماس ہوگا دس از 235 گرام اس کا ماس ہوگا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 mole آف یورینیم میں یورینیم کا جو تعداد ہوگا وہ اماؤنٹ کتنا ہوگا؟ دس از 6.023 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻23. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ٹوٹل انرجی، اگر ہم ٹوٹل انرجی معلوم کر لیں، the total energy given by 1 mole of uranium, it will be how much? This is 6.023 multiplied by 10⁻23 اور ایک ہمیں کتنا انرجی دے رہا ہے؟ This is 200 میگا الیکٹران وولٹ. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کچھ لگ بھگ یہ 6.023 ہے اور یہ میرے ساتھ ہے 2. تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں 6.023 ملٹیپلائڈ بائی 2 اور یہ جو 2 صفر ہے اس میں ایڈ ہوں گے تو یہ ہوگا 10⁻25 اور یہ ہمارے ساتھ میگا ہے تو میگا ہمارے ساتھ ہے 10⁻6 اور یہ ہمارے ساتھ الیکٹران وولٹ ہے تو الیکٹران وولٹ ہے 1.6 10⁻19 جاؤل. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایکسپریشن کتنا بنتا ہے، یہ 2 ہے اور یہ 1.6 ہے. تو 1.6 ملٹیپلائڈ بائی 2 اس سے کیا آتا ہے؟ دس از کتنا آتا ہے؟ 3.2 ضرب 10 پاور آپ دیکھ لیں 25 + 6 دس از 31 اور 31 سے آپ 19 مائنس کر لیں تو 31 سے آپ 19 مائنس کر لیں دس از 12 جاؤ. اور یہ 3 سے بڑا ہے اور یہ 6 سے بڑا ہے. ویسے 6 ملٹیپلائڈ بائی 3 سے جو آتا ہے 18 آتا ہے. لگ بھگ ہمارے ساتھ کچھ 20 کے قریب آئے گا، لگ بھگ بات کر رہا ہوں. اپروکسیمیٹ ہمارے ساتھ کچھ 20 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻12 جاؤل اور یہ صفر یہاں پر ایڈ ہوگا تو کچھ اس طرح 2 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻13 جاؤل. اینڈ جسٹ امیجن کہ ہمارے ساتھ 235 گرام آف یورینیم ہمارے ساتھ کتنا انرجی دے رہا ہے. تو دس از اے ویری ہیوج سورس ریزروائر آف دا انرجی. ایک ہمارے ساتھ کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں. جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں ان میں سے چند الیکٹران وولٹ انرجی ہمیں ملتی ہے اور جو ہمارے ساتھ نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں اس میں ماس از کنورٹڈ انٹو انرجی تو a huge amount of the energy is released. اور آپ جیسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 235 گرام سے ہمیں کتنی انرجی ملتی ہے. تو آپ دیکھ لیں 10⁻13 ہے تو 10⁻6 ہمارے ساتھ ملین ہے اور 10⁻9 ہمارے ساتھ وہ بلین ہے. 10⁻12 ہمارے ساتھ پھر ٹریلین کہا جاتا ہے تو کچھ لگ بھگ ہمارے ساتھ 20 ٹریلین انرجی. a very huge reservoir of the energy. ها تاسو دلته وګورئ زه بیرته ریپیټ کوم ما ته وګورئ ما هو ها ته وګوره څونه ټایم دی تاسو چک کړه 12 13 څومره ټایم دی